بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کے ساتھ ترکش ڈرامہ سیریز دا گریٹ سلجوق کو اردو میں ریکارڈ کر کے شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایپیسوڈ 1 کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا سلجوقی لشکر ہاتھوں میں نیزے لیے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ دیر چلنے کے بعد ان کا سلطان ایک ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے جس کی وجہ سے تمام سپاہی رک جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہاتھ پہ بیٹھے شاہین کو فضا میں اڑا دیتے ہیں اور شاہین اڑ کر سامنے قلعے کی دیوار پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب وہ وہاں بیٹھ کر چنگھاڑنا شروع کرتا ہے تو سلطان کا وزیر جس کا نام نظام الملک ہوتا ہے وہ کہتا ہے، عظیم سلطان الپ ارسلان، آپ کے شاہین نے حملے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یہ سب سن کر سلطان الپ ارسلان اپنے بیٹے شاہ سے کہتے ہیں، میرے بیٹے اس قلعے کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور اس وقت کو یاد کرو مالا زہیر کے پہاڑوں میں بازنطینیوں کے خلاف ہم نے اپنی تلواریں بلند کی تھیں اور اسی کے بعد ہماری مغربی فتوحات کی راہ ہموار ہوئی تھی، اور اب ہم جب برزم قلعے کو فتح کریں گے اس کے بعد مغرب میں ہماری فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، اور جب میں یہ سلطنت تمہارے لیے چھوڑ کر جاؤں گا تو کسی بھی صورت ہاتھوں سے اس کو اپنے نکلنے نہ دینا اور کوشش کرنا کہ مغرب میں جاری ہماری فتوحات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکو۔ یہ سب سن کر ملک شاہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے اور اپنی سلطنت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آباء و اجداد کی اس ضمانت کو دنیا کے آخری کنارے تک لے کر جاؤں گا، اور اگر میں اپنے وعدے کو کسی صورت پورا نہ کر سکا تو میں کسی ناموس کی شمشیر سے ہلاک ہو جاؤں اور یہیں پر خاک نشین ہو جاؤں۔ پھر سلطان اپنے سپاہیوں کے پاس جا کر ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے شیرو، ہمارے سامنے موجود قلعہ ہماری فتح کا منتظر ہے۔ آج شمشیر زنی کرنے کا دن ہے، آج ثابت قدم رہنے کا دن ہے، آج ان بہادروں کی طرح لڑنے کا دن ہے جو کہ اللہ کی راہ میں شیروں کی طرح لڑتے ہیں، بھیڑیوں کی طرح لپکتے ہیں اور شاہینوں کی طرح جھپکتے ہیں۔ آج اللہ کے حکم سے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے اور یا غازی بن جائیں گے۔ پھر سلطان اپنی تلوار نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کے بعد پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سلجوقی لشکر حملہ کرنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ایک زبردست معرکہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت گھماسان جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ سلطان اور ان کے سپاہی بہت زیادہ بہادری سے یہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، دوسری طرف میدان جنگ میں ملک شاہ کو تیر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ طبیب خاتون کو اس کا بچہ دیتے ہیں تو وہ اپنے بچے کے ماتھے کا بوسہ لے کر کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحت مند اولاد عطا کی، یہ ملک شاہ کا خون ہے اور میری آنکھوں کا تارا ہے۔ پھر وہ طبیب ریحان سے پوچھتی ہے کیا ملک شاہ کو اس کے ہونے کی خبر دے دی گئی ہے، لیکن طبیب اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور خیالوں میں چلا جاتا ہے، اور یہاں دوسری طرف ملک شاہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک سپاہی دوڑتا ہوا ان کے اوپر مزید حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اتنے میں ایک نیزہ اچانک سے آ کر اس سپاہی کو لگتا ہے اور وہ وہیں گر کر دم توڑ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ملک شاہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پھر سے جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر کافی دیر تک مقابلہ جاری رہتا ہے، جس کے بعد سلجوقی لشکر تمام دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آخر میں اس قلعے کے قلعے داروں کو بھی قیدی بنا لیتے ہیں، جس کے بعد سلطان الپ ارسلان اپنے وزیر کو حکم دیتے ہیں کہ جلد از جلد ہماری فتح پر مکتوب لکھے جائیں اور انہیں چین، فرانسیسی علاقوں میں اور قسطنطنیہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم سے دشمنی مول لینے والے اچھی طرح سے سبق حاصل کر لیں۔ وزیر کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم سلطان۔ اتنے میں ملک شاہ آ کر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی فتح کی خبریں خود پہنچانا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا اپنے تخت پر بیٹھنا ہی اس کے لیے فتح کا مقام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میدان جنگ میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن میں پھر بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی اپنی فتح کو حاصل کیے بغیر اپنی تلوار کو میان میں مت رکھیے گا اور نہ ہی اس سے آخری فتح سمجھ کر دھوکہ کھائیے گا۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں تاکہ کسی بھی میدان میں اللہ پاک آپ کو فتح کے بغیر مت لوٹائے اور آپ ان فتوحات کی خوشیاں اسی طرح سے روانہ کرتے رہیے گا۔ آخر میں جب ملک شاہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سلطان اپنے وزیر کو اشارہ کرتے ہیں، جس کے بعد وزیر اپنے 2 سپاہیوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ۔
इस तरह मलिक शाह उन 2 सिपाहियों के हमरा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान अपने वजीर से कहते हैं, बरज़म के किलेदार को मेरे सामने लेकर आओ, मुझे इससे हिसाब किताब चुकता करना है। यहाँ एक दिन सफ़र करने के बाद मलिक शाह उस झोंपड़ी के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ उनके बच्चे की पैदाइश हुई होती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो ना वहाँ पर उनकी बीवी मौजूद होती है और ना ही वो बच्चा। फिर वो देखते हैं कि तबीब रेहान के हाथ में एक बच्चा मौजूद है। तभी मलिक शाह को देखकर तबीब रेहान कहते हैं कि आपको अल्लाह पाक ने एक सेहतमंद बेटे से नवाजा है। जब वो अपनी ज़ौजा के बारे में पूछते हैं तो तबीब रेहान कहता है कि विलादत के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन वो जांबाज ना हो सकी। मेरी ताज़ियत को कबूल कीजिए, क्योंकि हाशला एक ऐसी दुनिया में जा चुकी है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। फिर वो मलिक शाह को उनका बेटा देते हुए कहते हैं कि हाशला के आखिरी अल्फाज थे कि जैसे आपने उनके और उनकी मोहब्बत की हिफाजत की वैसे ही उनके बेटे की हिफाजत कीजिएगा। और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि इस बच्चे का नाम अहमद रखा जाए। फिर वो दोनों बाहर ही करीब एक कब्र के पास आ जाते हैं। कब्र के पास बैठकर मलिक शाह अपनी आबदीदा आंखों के साथ कहते हैं, तुमने मेरी खातिर जलावतनी को कबूल किया और बरसों हमारे बेटे तबार की आंख में जलती रही और अपने बेटे अहमद की खुशबू सूंघे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी दौरान निज़ामुल मुल्क वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ आता देखकर मलिक शाह कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, मैं हाशला की हिफाजत नहीं कर सका। सुनकर वो उन्हें हौसला देते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचें, आपने तो उनके लिए अपनी जान तक को झोंके में डाल दिया था। ये वक्त निढाल होने का नहीं बल्कि मजबूती से खड़े होने का वक्त है। इसके बाद तबीब रेहान पूछते हैं कि क्या जंग से लश्कर लौट आया है। फिर दिखाया जाता है कि बरज़म का किलेदार सुल्तान अलपरसलान पर चला रहा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा होता है। ये सुनकर सुल्तान अलपरसलान को बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वो सब्र कर लेते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर जैसे ही सुल्तान अपनी तख्त की जानिब पलटते हैं तो वो किलेदार अपने हाथ में छुपे हुए तीर से वार कर देता है। ये तीर बहुत जहरीला होता है और तीर के लगने की वजह से सुल्तान ज़मीन पर गिर जाते हैं और सिपाही उनको मारना शुरू कर देते हैं। फिर सुल्तान निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, फ़ौरन अपने सफ़र पर रवाना हो और मलिक शाह को तख्त नशीन करो, क्योंकि सर कटकर गिर भी जाएं तो परचम ज़मीन पर गिरना नहीं चाहिए। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करना और हरमैन शरीफ को किसी भी गलत हाथों में ना जाने देना और मलिक शाह के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाएं ताकि वहां पहुंचकर मजलूमों की मदद की जा सके। ये सब सुनकर मलिक शाह की हालत ख़राब होने लगती है तो निज़ामुल मुल्क उनसे कहते हैं कि मलिक शाह, ये गम से निढाल होने का वक्त नहीं बल्कि मजबूत होकर खड़े होने का वक्त है। जल्दी चलें ताकि आपको जल्द अज जल्द तख्त नशीन किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा जल्दी मुमकिन ना हुआ तो बगावत सर उठाने लगेगी। ये सब सुनकर मलिक शाह अपने ऊपर काबू खो बैठते हैं और नहीं नहीं कहना शुरू कर देते हैं। मुल्क उनको झंझोड़ कर कहते हैं कि मलिक शाह होश में आए, आज ही वो दिन है जब आप अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ एक मलिक शाह नहीं बल्कि एक सुल्तान हैं। हमें इस वक्त अपने सफ़र पर रवाना होना होगा। मलिक शाह संभलने के बाद अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो निज़ामुल मुल्क कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे और आपके अहलिया होने के बावजूद भी उनके जलावतनी मैं नहीं रोक पाया। जाहिर है कि अगर उससे आपके खुफिया औलाद के बारे में किसी को भी पता चला तो सल्तनत और ख़ानदान दोनों हिलकर रह जाएंगे, इसलिए अहमद का वजूद हमेशा खुफिया रहना ही बेहतर होगा। आप जानते हैं कि जलावतन औरत का बच्चा कभी भी हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रख सकता। फिर वो मलिक शाह से अपना बेटा ले लेते हैं और तलवार निकाल कर कहते हैं, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं जिनमें से एक को इख्तियार आपको करना पड़ेगा। आप बताएं कि आप किसका इंतखाब करेंगे, औलाद या सल्तनत। जब वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो निज़ामुल मुल्क अपनी तलवार उस बच्चे की गर्दन पर रख देते हैं और मलिक शाह से कहते हैं कि अगर आप इस तलवार को नज़रअंदाज करेंगे तो आपका सर मेरी तलवार के नीचे नहीं बल्कि दुश्मनों की तलवार के नीचे होगा और उस वक्त आपकी ना सल्तनत बाकी रहेगी और ना ही आपकी औलाद। जंग में दिए हुए अपने बाबा के वादे को भी याद करो मलिक शाह। फिर वो कहते हैं कि अब से अहमद की हिफाजत मैं करूँगा और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि अहमद आपका बेटा है। आप ना ही कभी इसके बारे में पूछेंगे और ना ही आप इससे कभी भी मिलेंगे। ये सुनकर मलिक शाह अपने हाथ में मौजूद तलवार को दबोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों पर ज़ख़म और खून बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद मलिक शाह अपने बेटे को अपनी गोद में उठाते हैं और आबदीदा आंखों के साथ उसका बोसा लेते हैं। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निज़ामुल मुल्क तबीब से कहते हैं, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्चे का नाम अहमद है, क्योंकि अब के बाद ये बच्चा एक नई ज़िंदगी जिएगा। फिर वो अहमद को करीब करके कहते हैं,
پلو بڑھو اور نئی زندگی جیو اور شیر کی طرح بہادر بنو اور آج سے تمہارا نام سانچار ہوگا۔ اس کے بعد 18 سال بعد کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جس کے اندر سانچار بڑا ہو جاتا ہے۔ سانچار کو ایک باطنی قلعے کی دیوار پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ باطنی ایک ایسا گروہ تھا جو کہ ساری دنیا کو کافر اور اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتا تھا، جنہوں نے محمود غزنوی کے ساتھ ساتھ کئی مسلمان سالاروں پر حملے بھی کیے ہیں۔ وہیں پر ایک شخص آگے بڑھ کر سانچار کے ہاتھ باندھ دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ سانچار کے پیچھے کھڑے 2 آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ پھر ایک باطنی شخص بلند آواز میں کہتا ہے کہ باطن کے اصول کا مقصد موت کے دہانے پر چلنا ہے۔ پھر وہ ننگے پاؤں پتھریلی دیوار پر چلنے لگتے ہیں۔ دیوار کی ایک جانب پتھریلی زمین اور دوسری جانب سمندر ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرف بھی گرے گا نتیجہ موت ہی ہوگی۔ تھوڑا سا ہی آگے بڑھ کر سانچار لڑکھڑانے لگتا ہے اور سانچار کے پیچھے والا آدمی لڑکھڑاتے ہوئے سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس شخص کی چیخ کی آواز سن کر سانچار بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا شخص بھی اسی طرح سے سمندر میں گر جاتا ہے، لیکن سانچار اپنے آپ کو سنبھالتے سنبھالتے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک باطنی سانچار کو دیوار سے نیچے اتار لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے رسی اور آنکھوں سے پٹی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر باطنی کمانڈر سانچار سے کہتا ہے، تم دیکھے بغیر دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہارے مقصد کے اہم مراتب تک جا پہنچے ہو۔ عظیم امام اسماعیل کے باطنی مقاصد کے لیے، بغداد کے جھوٹے خلیفہ کی خلافت ختم کرنے کے لیے، خونی سلجوق سلطان پر قابو آ جانے کے لیے، کیا تم اس مشکل رستے پر چلنا چاہتے ہو؟ یہ سب سن کر سانچار کہتا ہے کہ ہاں، مرتے دم تک۔ پھر کمانڈر اسے خود سرخ کپڑا باندھ کر کہتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کے بعد تم ہمارے ہمسفر بن گئے ہو۔ ابھی بہت سارے امتحانوں میں کامیاب ہونے کے بعد ہی تم ہمارے بادشاہ کی دہلیز تک جا پہنچو گے۔ قلعے سے ایک شخص باہر نکلتا ہے جسے سانچار بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ملک شاہ سلطان علیپ ارسلان کے مزار پر پہنچے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ بابا، جو میں نے آپ سے سالوں پہلے وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ پورا کر لیا ہے۔ میں نے اپنی سلطنت کی دیواروں کو دنیا کے چاروں کونوں تک پھیلا دیا ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں موجود ریت کو اپنے بابا کی قبر پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ریت میں دنیا کی بڑی نہروں سے لے کر آیا ہوں تاکہ میں اپنی کامیابی کو آپ کی مٹی کے ساتھ شامل کر سکوں۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند کریں۔ دوسری طرف سانچار خفیہ طور پر قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگ جاتا ہے۔ پھر سانچار تیزی سے ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر ایک صندوق پڑا ہوتا ہے اور وہ اس صندوق کو کھول لیتا ہے۔ صندوق میں سے اس کو ایک بیلٹ ملتا ہے۔ جب وہ اس بیلٹ کو اپنے ہاتھ پر باندھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بیلٹ میں بے حد خفیہ تصاویر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سلطان ملک شاہ کو شیطان سمجھتے ہیں اور انہی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ جب وہ سانچار کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کے جاسوس ہو اور اسی نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، یعنی تم ملک شاہ کے جاسوس ہو۔ لیکن سانچار اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ مزید باطنی سپاہی وہیں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سانچار بڑی ہی بہادری سے لڑتے ہوئے انہیں بھی ختم کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اسی دوران ایک سپاہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بیلٹ کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ سانچار بیلٹ کو اس آگ میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سپاہی اس پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن اسی دوران ایک شخص وہاں پر آ جاتا ہے اور اس حملہ آور سپاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھنے کے باوجود سانچار اپنی تلوار اس شخص کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا سانچار۔ سانچار کہتا ہے کہ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ شخص کہتا ہے کہ میرا نام اسلان تاش ہے اور ہمیں بتاؤ کہ ہمیں تربیت کس نے دی؟ جس پر سانچار کہتا ہے، حاجی نظام الملک نے۔ یہ سن کر وہ شخص حامی بھرتا ہے، جس پر سانچار سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی کا بندہ ہے۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو اس کا سامنا مزید باطنی سپاہیوں سے ہو جاتا ہے۔ پھر سانچار اور اسلان بہادری سے لڑتے ہوئے ان سپاہیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر کان انہیں ختم کرنے کے بعد جب وہ لوگ چھت پر پہنچتے ہیں، ان کا سامنا مزید باطنیوں سے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ان سے بھی مقابلہ کر کے انہیں بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں جب وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کے نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک سپاہی موجود ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشعل ہوتی ہے۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر سانچار کہتا ہے، لگتا ہے کہ یہ بارودی سرنگ ہے اور اس کے نیچے انہوں نے بارود بچھایا ہوا ہے۔ وہ جلد ہی اسے تباہ کرنے والے ہیں اور ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اتنے میں وہ سپاہی اس مشعل کو سرنگ میں پھینک دیتے ہیں، جس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ سانچار اور اسلان اپنی جان کو بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلجوقی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ترخان خاتون اور ان کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ترخان خاتون ملک شاہ کی بیوی اور یہ لڑکی ملک شاہ کی بیٹی ہوتی ہے۔
اتنے میں ملک شاہ کی والدہ بھی وہیں پر آ جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ترخان خاتون پوچھتی ہیں، والدہ سلطان محل میں واپس آنے ہی والے ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کی ہدایات چاہتی ہوں۔ والدہ جواب دیتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں ہی ہدایات جاری کروں گی۔ پھر وہ تمام خاتون ملکہ عالیہ کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی نشست پہ بیٹھ کر ترخان خاتون کو ہدایات کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ملک شاہ بہت دنوں کے بعد محل میں واپس آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ شاندار ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں ترخان خاتون کہتی ہیں کہ ملکہ عالیہ آپ بالکل بے فکر رہ جائیں، بالکل تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور تمام تیاریوں کو میں خود دیکھ رہی ہوں۔ ملکہ عالیہ ہونے کی وجہ سے آپ سلطنت کے بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، لہٰذا تمام ذمہ داریاں آپ مجھے دے دیں۔ اس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ وہ سلطنت کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ رکھتی ہیں۔ آپ ابھی ملک شاہ کی زوجہ ہیں اور کل کو آپ کو ہی ملکہ عالیہ بننا ہے۔ آپ صرف اب اپنا خیال رکھیں تاکہ ملک شاہ کو آپ ایک بیٹا دے سکیں۔ جس کا جواب ترخان خاتون دیتی ہیں کہ یہ تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اسی طرف سانچار اور ارسلان تیرتے ہوئے ساحل تک جا پہنچتے ہیں، جہاں پر موجود پہلے سے دو شخص سانچار سے پوچھتے ہیں کیا ہوا سانچار، سب کچھ خیر تو ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا راز فاش ہو چکا ہے، وہ لوگ ہمارے سلطان پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمارے سلطان کی جان خطرے میں ہے، اس لیے فوراً ہمیں اصفہان روانہ ہونا ہوگا۔ پھر وہ تینوں کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اسلان ہے اور یہ نظام الملک کا جاں باز ہے۔ تو اسلان سے کہتا ہے کہ یہ دونوں بھی میرے پرانے ساتھی ہیں۔ پھر وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں ہمارے پیچھے ہی رہنا اور اگر ضرورت پڑی تو تم بھی ہمارے ساتھ آ جانا۔ اس کے بعد وہ چاروں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصفہان کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ملک شاہ کو دیکھنے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلطان ملک شاہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران ارسلان اور سانچار بھی وہاں پر منہ چھپائے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہیں پر موجود ایک سپاہی جب سلطان پر تیر تاننے لگتا ہے تو سانچار کی نظر اس سپاہی پہ پڑ جاتی ہے اور سانچار اپنا ہتھیار اس سپاہی پر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سپاہی ہلاک ہو جاتا ہے اور ملک شاہ کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر پوری بھیڑ میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اسی وقت نظام الملک کی نظر سانچار پر پڑتی ہے اور وہ اسے پہچان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہیں پر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہاں پر موجود سپاہی سلطان کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کافی لڑائی کے بعد جب ایک غدار سلطان کو تیر مارنے ہی والا ہوتا ہے تو ایک بزرگ سامنے آ کر سلطان کی جان کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ بزرگ اس دوران خود زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان کلہاڑے سے اس پر حملہ کر کے اس سپاہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی دوران نظام الملک سلطان کو ایک مختلف قسم کا اشارہ کرتے ہیں کہ سلطان آپ کو فوراً محل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر ملک شاہ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اپنے ایک سپاہی کو کہہ جاتے ہیں کہ اس بہادر کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے آج میری جان کو بچایا ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکی بھی ان سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتی ہے، لیکن جب ایک سپاہی اس لڑکی پر حملہ کرنے لگتا ہے تو سانچار پیچھے سے آ کر اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا ہے۔ جب سانچار وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ لڑکی اس سانچار سے کہتی ہے کہ تم جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جو تاکہ میں جان سکوں کہ میں کس کی مقروض ہوں۔ ابھی سانچار بولتا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر اس سلطان کے سپاہی آ کر کہتے ہیں کہ اے بہادر، آپ سے سلطان ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے محل میں تمہارے ہی منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی سانچار بغیر اس لڑکی کو کوئی جواب دیے سپاہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف محل میں تمام سلجوقی خاتون سلطان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد ترخان خاتون کہتی ہیں کہ آخر ہمارے سلطان کہاں رہ گئے جو ابھی تک نہیں آئے؟ اس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ ہمارے لوگ بھی سلطان کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو وہیں پر دیر ہو گئی ہوگی۔ اتنے میں سلطان کا بیٹا تابار وہاں پر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے آپ سب کو اب اندر جانا چاہیے کیونکہ ہمارے سلطان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر ترخان خاتون گھبرا کر کہتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آخر سلطان کہاں ہیں اور اب تک محل واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ خیریت سے تو ہیں؟ جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ سلطان بالکل خیریت سے ہیں۔ ترخان خاتون کہتی ہیں کہ اگر وہ خیریت سے ہیں تو وہ محل واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ سن کر ملکہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ترخان خاتون آپ کو خود پر قابو رکھنا چاہیے، جب سلطان خیریت سے ہیں تو وہ محل واپس خود ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد ملکہ تاجر ملک کو حکم دیتی ہیں کہ محل کے آس پاس سپاہیوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے۔ یہ سن کر تاجر ملک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں کھڑی ترخان خاتون کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کی بیٹی وہاں سے ان کو لے جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ملکہ تابار سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم اپنے بابا کے ساتھ نہیں تھے تابار؟ آخر تم ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ تابار جواب دیتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا تھا ملکہ عالیہ، اور وہ یہی کہہ کر گئے تھے کہ وہ محل آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر تابار بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران جو نظام الملک نے
सुल्तान को इशारा किया था ताकि तमाम गद्दारों को बेवकूफ़ बनाकर शाह को एक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाए जहां पर किसी को ना आने दिया जाए। इसके बाद सुल्तान का वज़ीर हाजिफ कमाश सांचार को एक मज़ार के पास ले जाता है। अंदर जाने के बाद सांचार उससे पूछता है हमारे सुल्तान इस मज़ार में मौजूद हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि सुल्तान यहीं पर मौजूद हैं। मज़ार सिर्फ दुनिया से गुजर जाने वालों के लिए नहीं बनाया जाता बल्कि अक्सर उनको छिपाने के भी काम आता है जो कि ज़िंदा होते हैं। इसके बाद जब हाजिफ कमाश वहाँ पर मौजूद कब्र को खोदता है, सांचार को वो वक्त याद आता है जब निज़ामुल मुल्क उसको लेकर एक जगह पर गए थे और वहां पहुंचने के बाद सांचार जब उनसे पूछता है कि हम यहां पर क्यों आए हैं, जिस पर वो जवाब देते हैं ताकि तुम अपने बाबा को देख सको। सुनकर सांचार उनसे कहता है कि आखिर आप किस किस्म का मजाक कर रहे हो, आपने तो मुझे बोला था कि मेरे बाबा शहीद हो चुके हैं। जिसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं कि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और यही तुम्हारी ज़िंदगी सबसे बड़ी हकीकत है। इससे पहले ये तुम्हारे लिए जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि तुम्हें हकीकत से आगाह कर दिया जाए। तुम्हें अपनी शख्सियत को पहचानना चाहिए। ये सुनकर सांचार उनसे कहता है कि आखिर मेरे वालिद कौन हैं। सुल्तान मलिक शाह को आता देखकर निज़ामुल मुल्क कहते हैं वो अज़ीमुल शान आदमी जो इस वक्त घोड़े पर सवार है वही तुम्हारे बाबा हैं। ये सुनकर सांचार कहता है कि ये आखिर कैसे मुमकिन है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। अगर वो मेरे बाबा हैं तो मैं इतना अरसा उनसे क्यों दूर रहा, और क्या पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले शख्स के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। इस ख्याल के बाद हाजिफ कमाश कहता है चलो अंदर, सुल्तान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर सांचार कब्र के रास्ते होता हुआ नीचे खुफिया जगह पर आ जाता है जहाँ पर निज़ामुल मुल्क पहले से ही मौजूद होते हैं। वो सांचार से पूछते हैं कि तुम मुझे बताए बगैर अस्फ़हान कैसे आ गए। जिसके जवाब में सांचार कहता है कि मुझे आपको बताने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि हमारे सुल्तान की जान को बेहद ख़तरा था, लेकिन आपको मेरे वापस आने पर इस कदर गुस्सा क्यों है। जिस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस अमल के बाद मलिक शाह का क्या रद्द-ए-अमल है। वो ये चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ ही रहो। तुमने अगर उनके पर होने वाले हमले को बेनकाब किया तो ये काफ़ी था, लेकिन उसके बाद तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था। जिसके जवाब में सांचार कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ हाजी, लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि वो सिर्फ मेरे सुल्तान ही नहीं बल्कि मेरे बाप भी हैं जिनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। ये बात सुनकर निज़ामुल मुल्क कहते हैं तुम यही नहीं बल्कि वो बात भी भूल गए हो जो मैंने तुम्हें समझाई थी कि मैंने तुम्हें वो राज क्यों बताया था। ये कहते ही उन्हें वो ख्याल आता है जब सांचार निज़ामुल मुल्क से पूछता है कि आखिर ये राज अब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। जिसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से अपने आप को पहचान सको कि तुम एक शहजादे हो और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सको और अपनी हिफाजत कर सको, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा ताकि तुम अपने बाबा को भूल सको, और उस वक्त तक इस बात को मत दोहराना जब तक इसका सही वक्त ना आ जाए। तुम सिर्फ यही बात याद रखोगे कि मलिक शाह तुम्हारे बाबा नहीं बल्कि एक सुल्तान ही हैं। निज़ामुल मुल्क की ये सब बातें सुनकर सांचार मुसलसल रो रहा होता है। इस ख्याल के बाद भी वो सांचार से यही सवाल पूछते हैं कि आखिर हमने तुम्हें ये राज क्यों बताया था। जिसके जवाब में सांचार कहता है कि ताकि मैं जान सकूं कि मैं एक शहजादा हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत उसी तरह से करनी है। और वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने तो ऐसा नहीं किया, तुमने ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि हमारे राजों को भी ख़तरे में डाल दिया है। जिसके जवाब में सांचार कहता है कि इससे भी ज़रूरी एक मालूमात है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले कि सांचार मज़ीद कोई बात करता, सुल्तान वहीं पर आ जाते हैं। सुल्तान सांचार से कहते हैं अच्छा तो तुम वो बहादुर नौजवान हो जिसने मेरी जान बचाई। वो कहता है कि मैं खुद को आपके रास्ते में कुर्बान करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ। सुल्तान कहते हैं कि तुम्हारी आंखें शाहीन की तरह तेज़ और तुम ढाल की तरह मजबूत हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने के बाद सुल्तान पूछते हैं कि तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे बाबा कौन हैं। ये सुनकर निज़ामुल मुल्क फ़ौरन से कहते हैं सांचार हमारे कीमती जंगजुओं में से है। जब ये छोटा था तो इसके वालिद शहीद हो गए और फिर हमने इनकी तरबियत की थी और अपनी सल्तनत के जंगजुओं में इनको भी शामिल कर लिया था। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक घोड़ा भी मौजूद होता है। सुल्तान कहते हैं कि पागल जंगजू और एक अच्छा घोड़ा बेहतरीन साथी हुआ करते हैं। ये घोड़ा मेरे दादा गाजी अल सल्जोकी की निशानी है और ये मेरा घोड़ा है, लेकिन अब ये घोड़ा मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ क्योंकि इससे तुम्हारी तलवार का हक अदा हो जाएगा। सुनकर सांचार कहता है कि घोड़ा आपका लेकिन किस्मत मेरी सुल्तान। ये मेरी हिफाजत में नहीं बल्कि मेरे लिए बाइसे शर्फ होगा। ये शाही खानदान से था लेकिन अब मैं इसका नाम जहांगीर रखूँगा। आखिर में सुल्तान
سانچار سے ہاتھ ملاتے ہیں اور نظام الملک سے کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے یہاں آنا اچھا عمل تھا، لیکن اب میں محل واپس جانا چاہتا ہوں۔ محل پہنچ کر تمام معاملے کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ قصورواروں کو سزا دی جا سکے۔ کہہ کر جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ملک شاہ سانچار کو آواز دے کر کہتے ہیں، سانچار تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ مستقبل میں مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ملک شاہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان وہاں کھڑا رہ کر گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر پہلی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اگلی ایپیسوڈز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن